للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی، خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ جب بھی موقع ملے نماز جمعہ کے خطبات میں قرآن کریم اور محمد و آل محمد کی جو تعلیمات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی اہم نقطہ، اگرچہ ان کے بتائے ہوئے تمام نکات اہم ہیں، کوئی نہ کوئی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ آج بھی ایک ایسا موضوع اور ایک ایسا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بات کو قرآن مجید نے جس طرح سے بیان فرمایا، بہت سارے لوگ اس کے برعکس سمجھتے ہیں بات کو، یعنی قرآن کریم نے کچھ اور کہا ہے۔ موضوع ایسا ہے کہ جو ہم سب سے مربوط ہے، قرآن نے بالکل اور بات کی ہے اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس چیز کے بارے میں غلط نظریے اور غلط فکر کا شکار ہیں۔ آخرت میں ہونے والی بات کو دنیا میں لاگو کرنا بہت بڑی خطا ہے، یعنی آخرت میں جن باتوں کے لیے یہ بتایا گیا، مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت۔ جس شخص کو یہ نعمت حاصل ہو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جہنم کی آگ مجھے نہیں چھو سکتی، یا یہ کہ اگر میں جہنم میں چلا بھی گیا تو حتماً واپس جنت میں آ جاؤں گا کچھ عرصہ جہنم میں گزارنے کے بعد۔ یعنی کوئی انسان اس طرح اس بات کو سمجھے، کیونکہ میں محبت اہل بیت رکھتا ہوں، کیونکہ میں ولایت اہل بیت اطہار کا قائل ہوں، لہٰذا میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ یہ عقیدہ رکھنا خلاف قرآن، صراحت کے ساتھ قرآن نے جو مومنوں کے بارے میں بات بیان کی ہے اس کے بالکل برعکس ہے، اور اگر کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے وہ بھی خطا کا شکار ہے۔ توجہ فرمائیں، آپ کی خدمت میں میں چند آیات پڑھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کیا فرمانا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ سورہ شورى آیت نمبر 18، البتہ اس سے پہلے میں آیت نمبر 17 بھی تلاوت کر دوں۔ فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہے کہ جس نے حق مبنی برحق کتاب نازل کی اور میزان نازل کیا۔ میزان سے مراد ترازو بھی لی جاتی ہے جس میں چیزوں کو تولا جاتا ہے، اور اس سے مراد عقلی میزان بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو وہ صلاحیت دی کہ جس کی وجہ سے انسان اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيب، اور آپ کو کس نے بتایا ہے کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ آیت نمبر 18 کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، فرمایا يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا،
جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے بارے میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ کفار رسول اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم جو قیامت کر رہے ہو لے آؤ۔ تم سے پہلے نبیوں نے بھی یہی شور مچایا ہوا تھا، ابھی تک تو نہیں آئی، اور آپ بھی یہی بات کر رہے ہو، لے آؤ۔ وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں جلدی لے آؤ۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ، توجہ فرمائیے، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے اللہ کی بات پر، رسول اللہ کی بات پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ خود بخود قیامت پر بھی ایمان لا چکے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، مشفقون منہا، وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی قرآن کی نظروں میں مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ قیامت سے ڈرتا ہے کہ قیامت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے کہ کہے مجھے قیامت کے دن کچھ نہیں ہونا، کیونکہ جس کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ قیامت نے مجھے کچھ نہیں کہنا، اس کے لیے دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کا دروازہ کھول جائے گا۔ وہ سمجھے گا کیونکہ میرا ایک خاص عقیدہ ہے، کیونکہ میرا ایک خاص مسلک ہے، کیونکہ میرا ایک خاص فرقہ ہے، اب مجھے جہنم نہیں چھو سکتی، آگ نہیں چھو سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے جو صاحبان ایمان ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، قیامت سے بے خوف نہیں ہوتے۔ پس اگر ذہنوں میں سوال پیدا ہو مثلا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ تم ولایت مولا علی کے قائل ہو لہذا تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، یہ بات حق ہے۔ جو حقیقتاً ولایت امیر المؤمنین کا قائل ہے وہ قیامت کے دن جہنم سے بچ جائے گا، لیکن یہ قیامت کے دن جہنم سے بچنا ان کے لیے ہے کہ جو دنیا میں خود کو خدا کا نافرمان نہیں بناتے، قیامت سے بے خوف نہیں ہوتے۔ پوری تصویر کیا ہے؟ ولایت علی کا قائل ہونا جس کو دنیا میں گناہوں سے روکے رکھتا ہے اسی کو قیامت کے دن جہنم سے آزاد کروائے گا۔ لیکن اگر کوئی تحریف کر دے اور سمجھے کہ چونکہ میں ولایت علی کا قائل ہوں قیامت میں تو مجھے کچھ نہیں ہونا لہٰذا دنیا میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اس کو دھوکہ دیا گیا۔ لہٰذا یاد رکھیے، میں، آپ، ہم میں سے ہر ایک، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تم مومن ہو تو تمہارے اندر ہر وقت قیامت کے دن کا، یوم حساب کا خوف ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اس دن میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ معارج 29ویں پارے کی سورہ ہے، وہاں پر اگرچہ ان جو آیات آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اس کا پس منظر ہے کہ کسی نے عذاب کے بارے میں سوال کیا، پھر اللہ نے جواب میں فرمایا کہ وہ جب عذاب آئے گا قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو اس دن پکے سے پکے دوست بھی ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے بھی نہیں کہ میرا دوست کدھر ہے، جو دنیا میں ہر وقت ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرتے تھے خدا کی نافرمانیوں میں۔ اور اس دن پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ نافرمان ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ اس دن مجرم، خدا کا مجرم چاہے گا کہ جہنم سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو جہنم میں ڈلوا دے، خود بچ جائے، بیوی کو ڈلوا دے جہنم میں خود بچ جائے، بھائیوں کو ڈلوا دے جہنم میں خود بچ جائے، اپنے خاندان کو جو ہر موقع پر اس کی سپورٹ کیا کرتا تھا اس کو جہنم میں ڈلوائے، خود بچ جائے، اور اگر خدا قبول کرے تو جتنے انسان ہیں سب کو جہنم میں ڈلوا دے، خود بچ جائے، یہ چاہے گا مجرم۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔
وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ جہنم سے بچنے کا بندوبست کرنے کی جگہ دنیا تھی، آخرت میں کوئی اصلاح کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کی حالت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی کہ جو اپنی نمازوں پر پابند تھے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، دائمون۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ یہ جنتیوں کی نشانی ہے، قیامت کے دن جو جہنم کی آگ سے بچیں گے ان کی نشانیاں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ جن کے مال میں ایک معین، ایک مشخص معلوم حق ہوا کرتا تھا، حصہ ہوا کرتا تھا۔ کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے اور ان کے لیے بھی کہ جو محروم ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے بندے جو آج جنت میں جا رہے ہیں، یہ جب کچھ کماتے تھے تو ان کا اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، ان کی خدا کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ جو تو حلال رزق مجھے دے گا اتنا حصہ میں ان کو دوں گا جو محروم ہے۔ کمٹمنٹ تھی، موڈ پر نہیں تھا، موڈ آ گیا تو دے دیا، موڈ آیا تو نہیں دیا، پابند تھے۔ للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کے لیے اور محروم کو کہ ہم دیں گے۔ آیت نمبر 26 سورۃ المعارج، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ کہ جو جزا کے دن کی تصدیق کرتے تھے کہ قیامت آنی ہے، ان کا ایمان تھا۔ یا بڑی مشکل سامنے نہیں آتی، کیونکہ یہ تو ہم میں سے جس سے بھی سوال کیا جائے تم تصدیق کرتے ہو قیامت آئے گی، ہم کہیں گے ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں قیامت آئے گی۔ مشکل اگلی آیات میں والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں کہ جزا کا دن آنا ہے، حساب کا دن آنا ہے۔ آیت نمبر 27، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یہ جہنم سے بچے ہیں جو آج قیامت کے دن لوگ، یہ دنیا میں کیسے تھے؟ والذین، اور وہ لوگ ہم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے، نہیں سمجھتے کہ مجھ پر عذاب نہیں ہو سکتا، نہیں سمجھتے کہ جہنم مجھے کچھ نہیں کہے گی، میں جہنم میں جاؤں گا ہی نہیں، بلکہ دنیا میں ان کی حالت کیا تھی؟ ہم من عذاب ربهم مشفقون، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، اس لیے کہ یقیناً ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی چیز نہیں تھی۔ ان کو پتہ چل گیا تھا خدا کی کتاب سے کہ کوئی روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے، یہ اعتقاد پیدا کر لے کہ میرے رب کا عذاب مجھ پر نہیں آ سکتا۔ یہ کوئی شیعہ اپنے آپ کو کہے، کوئی سنی کہے۔ 3 جگہ پر ایک ایسی آیت قرآن میں آئی ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کو لرزا دیتی ہے، اور وہ ایک بھی گناہ کرنے کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ خطا انسان سے ہوتی ہے، لیکن روٹین بنا لے کسی گناہ کی اور بہانہ بنا لے اپنے عقیدے کا، کیونکہ میں ولایت کا قائل ہوں، کیونکہ میں محبت اہل بیت رکھتا ہوں، لہٰذا یہ گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ 3 جگہ پر آیت تکرار ہوئی ہے، ایک ہی الفاظ ایک ہی جیسے۔ قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، انی اخاف، کہ یقیناً میں اخاف، خوف رکھتا ہوں، خوف زدہ ہوں، ڈرتا ہوں،
ان عصیت ربی، اگر میں معصیت کروں اپنے رب کی تو میں بھی ڈرتا ہوں کس سے؟ عذاب یوم عظیم، اس عظیم دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ بھی اس روئے زمین پر قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ دہر، سورہ انسان، جس کی وہ مشہور و معروف آیات ہے کہ جو بہت زیادہ پڑھی بھی جاتی ہیں اور ہم لوگ سنتے بھی ہیں۔ کون سی؟ اہل بیت اطہار کی شان میں جو نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ کھلاتے ہیں طعام مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو خدا کی محبت میں۔ اور کھلا کر کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں ان کو؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کسی جزا کا ارادہ رکھتے ہیں کہ تم یہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں تم کچھ دو، یہ بھی ہماری چاہت نہیں ہے۔ ولا شکورا، اور حتیٰ کہ تم سے شکر گزاری کے بھی طلبگار نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہاں تک آپ سنتے ہیں، اگلی آیت نہیں پڑھی جاتی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگلی آیت، یہ جملات جو ان آیات کے ہیں، یہ کن کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں؟ انما نطعمکم، ہم تمہیں کھلاتے ہیں۔ یہ جو ہم تمہیں یتیم کو دے دیا، اسیر کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، اب انہی کی زبان سے اللہ فرما رہا ہے یہ جو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اس کے بدلے یہ اللہ کے لیے ہے، تم سے کچھ نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اگلی آیت کون سی ہے؟ اِنَّا نَخَافُ، اس لیے کہ یقیناً ہمیں خوف ہے۔ انہی کی زبان ہے جن کی شان میں یہ آیات اتری، اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ صحیح اور غلط ہو جائے۔ اِنَّا، جو کہہ رہے ہیں ہم تمہیں کھلاتے ہیں خدا کی خاطر، وہی کہہ رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے ہم کیوں کھلاتے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، ہم اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمیں اپنے رب کا خوف ہے۔ کس بات کا خوف ہے؟ یومن عبوسن قمطریرا، اس دن کا کہ جو دن بڑا سخت اور ہولناک ہوگا۔ ہم بھی ڈرتے ہیں اس دن سے اور اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ کے بارے میں قرآن یہ کہے کہ جنہوں نے ایک بھی نافرمانی نہیں کرنی، اور جتنے ان کے نیک اعمال ہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا وہ نیک اعمال کرنے کا، وہ بھی کہہ رہے ہیں اگر میں گناہ کروں تو میں بھی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب خدا کا وہ برگزیدہ ترین بندہ 3 دفعہ قرآن اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے اور اس کو حکم دے رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ اگر میں بھی گناہ کروں تو میں قیامت سے اس عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو پھر کس کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ عقیدہ بنائے کہ میں اگر گناہ کر بھی لوں تو قیامت میں عذاب مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اگر کسی نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے، خلاف قرآن عقیدہ ہے، وہی بچے گا جو دنیا میں ڈرتا رہا، وہ نہیں بچے گا جس نے کوئی عقیدہ بنایا اپنا اور کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میں اس گروپ میں شامل ہوں، لہٰذا اب مجھے جہنم کچھ کہہ ہی نہیں سکتی۔ وہ جو قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا، وہ قیامت کے دن ہے۔ دنیا میں یہ کیفیت قیامت میں یہ کیفیت انہی کو دے گا خدا جو دنیا میں اس کے خوف سے کانپا کرتے تھے، جو دنیا میں گناہوں سے بچا کرتے تھے۔ ہاں، جو دنیا میں نافرمانیاں کرتے رہے انہیں پتہ چلے گا کہ وہ ہمارا دعویٰ جھوٹا تھا، وہ ہماری بات جھوٹی تھی۔ پروردگار عالم آیات قرآن کی روشنی میں اپنے عقائد اور اپنے نظریات اور اپنے افکار کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو
پہلے اور پھر آپ تمام نماز گزاران کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ پہلے خطبے میں بھی جو کچھ بیان ہوا اس کا لب لباب بھی تقوی ہے۔ جس کے اندر تقوی ہے وہ بچے گا نافرمانیوں سے، اور جس کے اندر تقوی نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے دین کا ہی، عقیدے کا ہی بہانہ بنا کر اپنے لیے گناہوں کا راستہ کھول لے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی واضح فرماتا ہے کہ یہ جو تم قیامت کو جھٹلانے کے درپے ہو، اس کا سبب یہ ہے کہ تم لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو، اور قیامت اور عذاب کا تصور چونکہ رکاوٹ بنتا ہے، لہٰذا یا قیامت کو جھٹلا دیتے ہو، اور یا پھر یہ کہ ایسا عقیدہ بنا لیتے ہو کہ جس میں تمہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قیامت تمہیں تو کچھ نہیں کہے گی۔ اور وہ قوم کہ جس کا قرآن نے بیان فرمایا کہ جس قوم کو تباہ کیا اس قسم کے عقائد نے کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اس قوم کا نام قرآن نے بنی اسرائیل بتایا، جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے کہ جنت صرف ہماری ہے اور ہم تو جائیں گے جنت میں، اور اگر جہنم میں گئے بھی تو کچھ دنوں کے بعد حتماً ہم جنت میں واپس آ جائیں گے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اللہ نے سختی سے فرمایا کہ اگر تم خدا کے نافرمان ہو تو پھر یہ آرزوئیں جو تم نے عقیدے بنا لی ہیں یہ تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ پروردگار عالم قرآن مجید پڑھنے کی، ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنے کی اور اپنے افکار کی بنیاد اللہ کی کتاب پر رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، فقط اشارتاً انشاءاللہ بعد میں تفصیل بتا دیں گے کرنل صاحب آپ کو، جو اعلانات وہ یہاں پر کرتے ہیں۔ زاد راہ پروڈکشنز ایک ادارہ ہے جو مختلف قسم کی خدمات میں مختلف پروجیکٹس پر جو کام کرتے ہیں۔ دو بہترین کام، ایک قرآن مجید کے بارے میں اور ایک نہج البلاغہ کے بارے میں، دو USB کی شکل میں باہر شاید وہ سٹال بھی لگائیں گے، تو بڑا زبردست اور کمپریہنسو کام کیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص کے جو چاہتا ہے قرآن مجید سیکھے، نہج البلاغہ سیکھے، وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ آپ جو گاڑیوں میں جب ٹریول کرتے ہیں USB کے ذریعے گاڑی کے اندر لگا کر، گھروں کے اندر جو ادھر ادھر کی بعض لغویات کے جنہوں نے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دینا بلکہ الٹا نقصان دینا ہے، ان کی جگہ یہ بہترین آلٹرنیٹ ہے آپ کے اپنے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے، کہ انشاءاللہ تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی۔ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں، تجویز کرتے ہیں کہ حتماً انشاءاللہ اس سے استفادہ فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے آخری نقطے کے طور پر، ہماری کوشش فرامین اہل بیت کو دیکھتے ہوئے، آیات قرآن کو دیکھتے ہوئے، وہ آیات کے جو تفرقے سے منع کرتی ہیں، جھگڑوں سے منع کرتی ہیں، دین کے نام پر جھگڑے، فرقہ واریت سے منع کرتی ہیں، اور اہل بیت اطہار کی وہ روایات جس میں وہ تاکید فرماتے ہیں کہ بالخصوص وہ افراد کہ جو اس معنی میں ولایت اہل بیت کے قائل نہیں ہیں جس معنی میں ہم شیعہ قائل ہیں، ان سے ملا جائے، اہل بیت اطہار کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کی جائیں، بتائی جائیں۔ تو انہی فرامین کی اطاعت میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ ایسے افراد بالخصوص اہل سنت علماء میں سے کہ ہم ان کے ساتھ ملاقات کریں۔ اور یہ جو گزشتہ مہینہ گزرا پنجاب میں، ایک ملاقات کا موقع ملا مولانا طارق جمیل صاحب سے، کہ جن کو آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ان کا جو اس وقت طرہ امتیاز ہے وہ یہ کہ انتہائی ناسازگار ماحول میں محبت اہل بیت اور فضائل اہل بیت بیان کرنے کا پرچم انہوں نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو وہ کینیڈا گئے تھے، واپس آئے، ان کو دل کی تکلیف ہوئی تھی، اور وہ جب وہاں سے صحت یاب ہوئے خدا کے فضل و کرم سے تو ہم ان سے ملنے کے لیے گئے۔ بہت سی باتیں ہوئیں کہ وہ وقت نہیں ہے یہاں پر کہ ہم کو شیئر کر سکیں، انشاءاللہ کریں گے مناسب موقع پر۔ ایک بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، میں نے باتوں میں ایک موقع پر ان سے کہا کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت مباہلہ کے بعد، مشہور و معروف آیت ہے، میں نے ان کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک سے فرما رہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ،
کہ اے رسول یہ جو مباہلہ کر کے جا رہے تھے، اسلام بھی قبول نہیں کیا، مباہلہ بھی نہیں کیا، جا رہے تھے، ان کو پھر ایک دعوت دی قرآن نے۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا، فرمایا اے رسول ان سے کہیے اے اہل کتاب، ایک بات، ایک کلمہ جو ٹھیک ہے اور ہمارے تمہارے درمیان مشترک بھی ہے، آؤ اس پر ہم اکٹھے ہو جائیں، ایک مشترک چیز پر، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنے رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اے رسول اگر یہ لوگ پھر جائیں، قبول نہ کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ کہیے کہ تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اور اگر آ جائیں تو اس ایک بات پر اتحاد کر لیا جائے، اس ایک بات پر اکٹھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس آیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے مختصراً عرض کروں، مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ یہ اسلام میں اس آیت میں اللہ نے دوسروں کو دعوت دینے کا اسلوب، طریقہ، روش بتائی ہے۔ ایک طریقہ ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ اتنی گالیاں دو کہ اگلا نزدیک ہی نہ آئے اور سنے ہی نہ کہ تمہارا اصل دین اور مذہب کیا ہے، اتنی بدتمیزی سے پیش آؤ، اتنی بد اخلاقی کرو کہ کوئی نزدیک ہی نہ آئے۔ نہ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، نہ یہ اہل بیت کی سیرت ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی، نعوذ باللہ کہنا بھی عجیب ہے کہ بد اخلاق ہو، گالیاں دیتا ہو۔ جنہوں نے یہ روش اپنائی وہ خود قیامت کے دن جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت اسلوب بتا رہی ہے دعوت کا، اور وہ کیا ہے؟ مشترک باتوں کو پہلے سامنے رکھا جائے۔ لیکن آج کوئی بھی جو اسلامی مختلف مسالک اور فرقے ہیں، جب ان کے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں دین کے موضوع پر بات کرنے کے لیے، مشترک باتوں پر بات کرتے ہیں یا سب سے پہلے اختلاف والی باتیں چھیڑتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ باتیں چھیڑی جاتی ہیں جن پہ لڑائی ہے، جن پہ اختلاف ہے، خلاف قرآن۔ یہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کیونکہ خداوند عالم جانتا ہے کہ اگر یہ مشترک بات پر مل کے بیٹھ گئے تو پھر ماحول ایسا بن جائے گا کہ حق واضح ہو جائے گا، اور جو حق کو واضح نہیں کرنا چاہتے وہ جھگڑے ڈالتے ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا، کافر کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنا کرو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو بیچ میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آؤ۔ بدتمیزی اور بد اخلاقی، اس کا سہارا وہ لیتا ہے جس کی منطق طاقتور نہیں ہوتی، جس کا مکتب طاقتور نہیں ہوتا، جس کو پتا ہو کہ میرا مکتب اگر دوسرا بندہ سن لے تو قبول کرے گا، وہ تو چاہتا ہے کہ لڑائی جھگڑوں کی فضا نہ ہو، مجھے دوسرے کو بات سنانے کا موقع ملے۔ اور پھر انہوں نے، میں تمام کروں بات کو، انہوں نے فرمایا کہ افسوس یہ ہے، طارق جمیل صاحب نے کہا کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم، دینی مدارس کا نظام تعلیم، وہ تو سکھاتا ہی نفرت کرنا ہے۔ اس میں تو طالب علم کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ تو نے دوسرے فرقے والوں کی ناک کیسے زمین پہ رگڑنی ہے، اس کو محبت کرنا تو سکھایا ہی نہیں جاتا، اس کو رسول اللہ کی طرح تڑپ کر دوسروں کی نجات کی فکر کرنا یہ نظام تعلیم نہیں سکھاتا۔ لڑائی جھگڑے کرنے اور بحث مباحثے کرنے یہ نظام تعلیم زیادہ سکھاتا ہے، لہذا پھر اوپر سے وہی نفرت نیچے عوام میں منتقل ہوتی ہے، اور معاشرہ وہ شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے جو آج میں اور آپ دیکھتے بھی ہیں، اور اس کا مزہ سب اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں وہ چکھ رہے بھی ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی روش، اپنا اخلاق، اپنے اسلوب کو اللہ کی کتاب سے اور محمد و آل محمد سے، نہ کہیں اور سے، وہاں سے لینے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔